اللہ کہتا ہے نوح کا بیٹا ہے، لیکن اگر میرے اصولوں پہ عمل نہیں کرے گا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اصل بتایا، فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، میں اصول بنا رہا ہوں کہ اگر کوئی ہدایت کا چراغ ہے تو حسین ابن علی ہے، چراغ ہدایت ہے۔ مطلب آپ کی گاڑی جب روڈ پہ چلتی ہے تو راستہ کون دکھاتا ہے؟ ہیڈ لائٹ، وہ چراغ ہے، چراغ راستہ دکھاتی ہے۔ فرمایا ہدایت کو بھی اگر راستہ دیکھنا ہو تو چراغ کون ہے؟ حسین ابن علی۔ یہ حسین ہے جو تجھے ہدایت کا راستہ بتلاتے ہیں، اور صرف راستہ نہیں بتلاتے، صرف راستہ نہیں دکھاتے، ہر مفتی ہر مولوی آپ کو جنت کا راستہ دکھا سکتا ہے، جنت لے نہیں جا سکتا۔ میں بولوں گا جنت جانے کے لیے یہ کام کرو تو جنت چلے جاؤ، کل کوئی بولے مولانا مجھے جنت لے کے چلیے، میں بولوں گا مجھے اپنی گارنٹی نہیں، تجھے کیا میں جنت میں لے جاؤں۔ کہ حسین صرف راستہ دکھاتا نہیں ہے، کشتی پہ بٹھا کے جنت کے دروازے تک لے جانے والا امام ہے۔ یہ ظرف اور یہ طاقت خدا نے صرف کسے دی ہے؟ حسین ابن علی کو دی۔ ایک جملہ اور سمجھیے، زحمت کو زیادہ نہیں اللہ کے لے جاؤں گا۔ اسی طرح سے امام علی کے لیے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ۔ اگلا جملہ آپ کی سوچ اور فکر کو بیدار کرنے کے لیے کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے۔ آدھے منٹ کے لیے سوچ کے بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ حق کہیں اور جائے؟ اصلاً یہ جدائی پذیر ہے کہ حق علی سے جدا ہو جائے۔ تو نبی نے کہا کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی۔ اب سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، رمضان کا مہینہ آتا ہے، کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی مومن نے کہا مولانا ہم صبح سے شام تک کام کر کے تھکے ٹوٹے آتے ہیں، رمضان کا مہینہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ٹی وی دیکھ لیں، اور پروگرام کھولتے ہیں، علماء بیٹھے ہوتے ہیں، 3-4 مولانا حضرات صاحب، کہتے ہیں تھوڑا اللہ رسول کا پیغام سن لیں، نام سن لیں، ان سے اللہ کی باتیں سن لیں۔ کہتے ہیں ہم نے تو اتنا دین پڑھا نہیں، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی رازہ ہے، کوئی ہاری ہے، کوئی کیا ہے، ہمیں تو دین کا اتنا پتہ نہیں، بہت مشکل سے 5 وقت کی نماز ادا ہو جائے۔ رمضان کا روزہ کھول کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، 5 مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب جب مولویوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ایسے لڑ رہے ہوتے ہیں جیسے مرغے آپس میں لڑتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آئی، جنہوں نے 25 30 40 سال دین پڑھا، پڑھنے کے بعد ان کو آج تک پتہ نہیں لگا کہ حق کیا ہے۔ کوئی حافظ ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی حافظ حدیث ہے، کوئی حافظ پتہ نہیں قرآن ہے، آج تک اتنا پڑھنے کے بعد ان 4-5 مولویوں کو پتہ نہیں لگا کہ حق کیا ہے۔ یہ بولتا ہے تو بدعتی، وہ بولتا ہے تو بدعتی، یہ بولتا ہے کہ تو شرک کر رہا ہے، وہ بولتا ہے کہ تو شرک کر رہا ہے۔ کب ہم بیچاروں کو کیا قصور ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی جب اتنا پڑھنے کے بعد ان کو نہیں پتہ لگا تو ہم دین پڑھ کے کیا کریں گے؟ تو ہم بھی انہی کی طرح پھر آپس میں کیا کرنے لگیں گے؟ اب تھوڑا بہت آتا ہے کم از کم آپس میں ملے ہوئے، محبت تو ہے، دین اور پڑھیں گے۔ فوری فتوے لگانا، مسلمان جتنا دیندار بنتا ہے اتنا دوسرے کو کافر بناتا ہے۔ عام مسلمان آپ سے دوستی کرے گا، مسجد کا مولوی نہیں کرے گا، اسے بول دو نا شیعہ ہوں، دور سے بھاگے گا۔ جو جتنا 5 وقت کا نمازی ہے وہ شیعوں سے اتنا دور بھاگتا ہے، اور جو دین سے جتنا دور ہے وہ مجلس میں بھی آتا ہے، غیروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ مفتی جتنا دیندار ہوتا جا رہا ہے اتنا اگلے پہ کیا بول رہا ہے کہ تو بدعتی ہے، تو مشرک ہے۔ اب 1 سیکنڈ کے لیے اپنے ذہن کو 1400 سال پہلے لے جائیے۔ عوام بولتی ہے مولانا، حجت الاسلام، مفتی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، جس نے دین پڑھا، جس نے قرآن یاد کیا، اور یہ قاری، یہ حافظ، یہ مفتی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ صرف مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے، بریلوی، اہل حدیث دیوبند آپس میں لگے ہوئے نا سارے۔ اب 1400 سال پہلے جائیے، رسول خدا ہے، نبی کے ساتھ بڑی بڑی شخصیتیں، نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جس طرح آج کی عوام علماء کو دیکھتی ہے، اس زمانے کے مسلمان بھی اصحاب کو ایسے دیکھتے تھے، جنہوں نے رسول سے قرآن سنا، نبی کا کلام لکھا، کوئی کاتب ہے، کوئی ہجرت کرنے میں ساتھ ہے، کوئی جنگوں میں ساتھ ہے۔ اب یہ بیچارہ مسلمان تو سب کا احترام کرتا ہے نا، مسلمان علی کا بھی احترام کرے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔
ابو بکر کا بھی احترام کرے، اس زمانے کا مسلمان، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کس کے ساتھ ہیں؟ نبی کے ساتھ ہیں، چاروں کے چارے خلفاء نبی کے ساتھ ہیں، وہ عمار ہو، وہ زبیر ہو، وہ طلحہ ہو، سارے رسول کے ساتھ، جنگوں میں، لشکروں میں، یس مین رسول کے کرو جی یا رسول اللہ، کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن تھے تو رسول کے ساتھ نا۔ اب رسول چلے گئے، اچانک مسلمان سب کا احترام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے کیا دیکھا؟ جنگ صفین ہوئی، دو صحابی آپس میں لڑ پڑے، ایک طرف علی، عمار، مالک، سلمان، دوسری طرف امیر شام، عمرو عاص۔ جنگ جمل ہوتی ہے، ایک طرف علی، دوسری طرف زوجہ رسول۔ علی کا بھی احترام امت کے دلوں میں، نبی کی زوجہ کا بھی احترام ہے امت کے دلوں میں۔ ایک طرف علی، علی کے صاحب، دوسری طرف زوجہ رسول، طلحہ، زبیر، یہ کوئی چھوٹے نام تو نہیں ہے۔ ایک طرف نبی کی زوجہ، دوسری طرف محمد ابن ابی بکر، ایک طرف بہن، دوسری طرف بھائی۔ امت کیا کرے؟ یہ بیچارہ مسلمان کیا کرے؟ یہ کہتے علی کا ساتھ دیتا ہوں تو آگے بھی بڑے آدمی ہیں، کیا کرے؟ کہتے ادھر جاتا ہوں سامنے علی ہے، تو کچھ نے کہا کہ علی کے ساتھ دیتے ہیں، کچھ نے کہا سامنے والے کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ نے کہا گھر سو جاتے ہیں، ہم نے ایک میں نہ دو میں۔ اب ایسی کنڈیشن، ایسا کنفیوژن، خدا کیا کوئی اصول نہیں بنائے گا؟ کوئی تو اصل ہونا چاہیے نا حق و باطل کی پہچان کے لیے۔ وہ بھی نیزوں پہ قرآن کو بلند کرے آواز دے، لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ نعرہ بہترین، سلوگن بہترین، نعرہ حق ہے کہ صحیح تو کہہ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ ادھر بھی حق کا نعرہ لگانے والے، ادھر علی بات کر رہے ہیں، علی بھی حق کے نعرے لگا رہے ہیں، ادھر نبی کی زوجہ، ادھر علی ابن ابی طالب، ادھر طلحہ، ادھر زبیر۔ اب یہ بیچاری عوام کیا کرے جو نبی کو بھی مانے، نبی کے ساتھیوں کو بھی مانے، نبی کی بیویوں کو بھی مانے، اور جب گھر والے آپس میں لڑ پڑے، جب جھگڑے آپس میں ہو جائیں، سارے کے سارے حق کے نعرے لگائے۔ یعنی اب تصور کریے میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو بولو جنت میں جانے کا راستہ یہ قرآن کی آیت ہے، ادھر کوئی اور مفتی ہے وہ بولے نہیں جنت کا راستہ یہ ہے۔ اب عوام تو پریشان ہو جائے، یہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ اب نبی اس سچویشن کو جانتے تھے، فرمایا حق کا نعرہ سب لگائیں گے، یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے۔ سارے حق کا نعرہ لگائیں گے، بڑی بڑی شخصیت، یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں۔ کیونکہ حق کا بھی اگر کوئی قبلہ ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ جہاں جہاں علی مرتے ہیں وہاں وہاں حق خود کو موڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور آسان کر کے سمجھاؤں تاکہ بات ذہن میں آ جائے، بھائی مجمع کسی مولوی کا احترام کرتا ہے کیوں؟ مسلمان صحابی کا احترام کرتا ہے کیوں؟ آپ عالم کا احترام کرتے ہو کیوں؟ میری وجہ سے یا حسین کی وجہ سے؟ صحابی کا بھی احترام کس کی وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے نا۔ آپ کسی مفتی کا احترام کرتے ہو، کسی ذاکر کا احترام کرتے ہو، کس کی وجہ سے؟ ذکر حسین کی وجہ سے، محمد اور علی۔ مطلب یہ جو عزت مجھے مل رہی ہے میری اپنی نہیں، یہ کس کی عطا ہے؟ حسین کی عطا ہے۔ اسے بولتے ہیں عاریتن، میں نے اس عزت کو حسین سے کرائے پہ لیا ہے۔ مجمع تب تک احترام کرے گا جب تک میں عالم ہوں، اور جس دن مولوی پھسلا احترام بھی گیا۔ مطلب احترام ہمیشہ والا نہیں تھا، یہ احترام مقید ہے کہ جب تک بندہ حسین کا ہے تو احترام بھی ہے، جب تک بندہ اللہ والا ہے تو احترام بھی ہے۔ مطلب یہ عزت اس کی ذات نہیں ہے، اس نے کرائے پہ لی ہے، یا اللہ سے لیتا ہے یا محمد سے لیتا ہے یا آل محمد سے لیتا ہے۔ اور آسان کر دو، ابھی آپ نے چاول کھائے، کہیں میں نے مخل تو نہیں ہوا آپ کے کھانے میں، تھوڑا جا کے گھر بھی کھائیے گا، رات کو ویسے کم کھائیں تاکہ نماز پہ آنکھ بھی کھل پائے۔ آپ نے چاول کھائے، چاول نمکین تھے، مسالے وسالے صحیح تھے، یہ نمک چاول میں کہاں سے آیا؟ کیا اس کا اپنا تھا یا اس نے کہیں سے لیا تھا؟ چاول کی نمکینی اس کی اپنی نہیں، نمک سے آئی۔ میری عزت اپنی نہیں، حسین سے آئی۔ چاول تو چاول ہے نا،
سمجھو میں چاول ہوں، آپ بھی چاول ہو، میری آپ تھوڑی عزت کرتے ہو، تھوڑا نمک ہے، بندہ تو بندے جیسا نا، کیا فرق ہے؟ یہ پگڑی کوئی بھی پہن سکتا ہے نا. ایک بندے نے کالا لباس پہنا، حسین کی زیارت کر کے آیا، زوار بنا، تھوڑا حسین کا نمک لگا، بے ذائقہ تھا، کربلا جا کے ذائقہ لے کر آیا. چاول کی نمکینی اس کی اپنی نہیں، اس کو نمکینی ملی نمک سے. آپ نے پانی پیا، پانی میٹھا تھا، فوراً سوال کرو گے خود تو میٹھا نہیں ہوتا، مٹھاس کہاں سے آئی؟ کسی نے بولا مٹھاس آئی شکر سے یا شہد سے، مطلب یہ خود میٹھا نہیں، کسی سے مٹھاس لے رہا ہے. یہ خود نمکین نہیں، کسی سے نمک لے رہا ہے. یہ مفتی، یہ مولوی، یہ ذاکر، جتنے لوگ حق کی بات کر رہے ہیں، حق ان کا اپنا نہیں، کہیں سے لے رہے ہیں. یہ حق لے کر حق کی باتیں کرتے ہیں، دنیا ان کی عزت کرتی ہے. لیکن اگر میں یہ سوال کروں کہ چاول کی نمکینی اپنی نہیں، نمک سے آئی، پانی کی مٹھاس اپنی نہیں، شکر سے آئی، لیکن یہیں پہ اگر دوسرا سوال کرو کہ نمک کی نمکینی کہاں سے آئی، شکر کی مٹھاس کہاں سے آئی، تو آپ بولو گے مولانا صاحب کہیں سے آئی نہیں، اس کی ذات کے اندر نمکینی ہے. شکر کی مٹھاس کہیں سے آئی نہیں، اس کی ذات کے اندر مٹھاس ہے. تو فرمایا سب کو حق کہیں سے لینا پڑتا ہے، علی کو لینے کی ضرورت نہیں، حق علی کی ذات کے اندر ہے.